قال الله تعالى في القرآن الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرت صدر محترم دامت برکاتہم اور حضرت اقدس محتمم صاحب اور جملہ اساتذہ کرام اور عزیز طلباء اور باہر سے آنے والے مہمانان نظام، بہت دیر سے یہ قرآن کریم کا مسابقتی پروگرام چل رہا تھا اور اب یہ آخری مراحل طے کر رہا ہے۔ میں نے بھی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور شروع سے بچوں کا پروگرام آپ حضرات آخر تک سماعت فرما رہے تھے۔ دیکھیے، اس پروگرام میں جو پیش نظر ہوتی ہیں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ چند منٹ باتیں کرنی ہے، کوئی جلدی چھوڑے تقریر نہیں کرنی ہے، اس لیے آپ توجہ سے سنیے، بچوں کے لیے زیادہ مفید ہے۔ تو اس تمام پروگرام میں دو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ ایک، قرآن پاک کے الفاظ کا تلفظ، ادائیگی۔ دوسرے نمبر پر آواز اور لہجہ، بلکہ تین بنا سکتے ہیں آپ: ادائیگی، آواز اور لہجہ۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بہت سے بچوں کی آواز کبھی اچھی ہوتی ہے لیکن لہجہ اچھا نہیں ہوتا۔ آواز بہت بلند ہوتی ہے لیکن جب وہ زور سے پڑھتے ہیں تو کانوں کو اچھی معلوم نہیں ہوتی، اس میں لحن اور نغمگی اور لہجہ نہیں ہوتا۔ کچھ طلبہ ایسے ہیں جن کی آواز تو بہت بلند نہیں ہوتی لیکن ان کا لہجہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیے، آواز تو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ایک چیز ہے، عطائی ہے اور یہ فطری ہے، لیکن ادائیگی کسبی چیز ہے، اس کو محنت کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ نے جزری میں پڑھا ہوگا: وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةٌ بِفَقِّهِ۔ تجوید اور ترک تجوید کے درمیان جبڑے کی محنت کا فرق ہے۔ آپ نے جبڑے سے اور زبان سے تلفظ اور ادائیگی کی، استاذ کے سامنے محنت کی تو آپ مجوید کہلائیں گے، اور نہیں محنت کی تو آپ مجوید نہیں کہلائیں گے۔ پھر تلفظ، ادائیگی، بے تکلف، اس سے پہلا شعر ہے: محررا من غیر ما تکلفی باللطف فی النطق بلا تعسفی۔ ادائیگی میں تکلفات نہیں ہونی چاہیے، بلا تکلف ادا کریں۔ اور یہ چیزیں آپ کو بالمشافہ استاد سے سننے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کا استاد آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ حرف کو صحیح ادا کر رہے ہیں، یہ صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں۔ استاد ایک نمونہ ہوتا ہے بچے کے لیے، وہ جس طرح پڑھتا ہے بچے بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، اور جس طرح ادا کرتا ہے بچے بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ جن بچوں نے بھی پڑھا ہے شروع سے آخر تک، ان کی ادائیگی سب کی اچھی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ استادوں نے محنت کی ہے اور بچوں نے ان سے کسب کیا ہے اور اخذ کیا ہے، ادائیگی کو بھی اور لہجے کو۔ رہا یہ لہجہ کس کا اچھا ہے، آواز کس کی اچھی ہے، آوازیں بھی تقریباً سب کی اچھی ہیں،
آپ حضرات کڑی کھچڑی کھاتے ہیں، ہمارے علاقے میں تو کڑی کھچڑی کھانے والے کی آواز بیٹھ جاتی ہے۔ رات حضرت محترم صاحب کی ہدایت پر میں نے چاول کھا لی، کئی مہینے سے میں پرہیز کر رہا تھا، تو مجھے اب اس کا احساس ہو رہا ہے کہ مجھے آج بھی نہیں کھانے چاہیے تھے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ یہاں اچھا ہے، نیند زیادہ آئے گی، تو میں نے چاول کھائے اور نیند آئی۔ تو یہاں کڑی کھچڑی سے شاید آواز اچھی ہوتی ہے، ہمارے علاقوں میں تو آواز بیکار ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ جہاں کی غذا ہوتی ہے وہاں رہتے ہوئے وہ نقصان نہیں کرتے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ حضرات محنت کیجیے، استادوں سے مشق کیجیے، اور لہجہ اور آواز بنانے کے لیے ترتیلاً مشق بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں، ویسے مشورہ دے رہا ہوں، ترتیل نہیں، کہ ترتیلاً مشق کے لیے ابھی آواز اور لہجے کا ترفع اور بلندی کی طرف جانے کے لیے آپ کو اور ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ گجرات کے بچے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں۔ سنجیدگی اچھی چیز ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے سنجیدگی تو یہ بھی کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو تھوڑی سنجیدگی کو بالائے طاق رکھ کے محنت کیجیے، بے تکلف آواز کو اٹھائیے، آواز کو بڑھائیے۔ جتنی آواز آپ کا استعمال کریں گے جتنی آپ کی آواز اچھی ہوگی۔ دیکھو آپ تو پڑھے لکھے ہیں، حدیث میں آتا ہے زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کو سنبھالو۔ لیکن دوسری حدیث زینوا اصواتکم بالقرآن، اپنی آواز کو قرآن کے ذریعے سے سنبھالو۔ اس روایت میں یہ بشارت ہے کہ اگر آپ مشق کریں گے اور جتنی زیادہ مشق کریں گے آپ کی آواز بھی خوبصورت ہے۔ فطری آواز آپ کی اچھی ہے تو اور اچھی ہو جائے گی، اور اگر فطری آواز اچھی نہیں ہے تو ایسی ہو جائے گی کہ سننے میں خراب نہیں لگے۔ اس لیے آپ مشق کریں، اور اس حدیث میں بشارت ہے کہ آپ مشق کرتے رہیں گے تو آپ کی آواز ایک زمانے میں اچھی ہو بھی جائے گی۔ ہمت مت ہاری۔ اور دوسری ایک خاص چیز یہ ہے اس مسئلے میں کہ ادائیگی اور لہجہ اپنے استاذ کا پڑھیں۔ یہ اس بات پہ میری خاص توجہ ہے، تجوید کے پڑھانے والے اساتذہ اور بچے، ادائیگی اور لہجہ اپنے استاذ سے اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ غیر استاذ سے اخذ کریں گے تو آپ کی ادائیگی میں اتنا کمال نہیں ہو پائے گا۔ نفس لہجہ سننے کے لیے، نغم سننے کے لیے آپ کسی کا بھی سن سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو استاذ کو سنائیے، اور استاذ کے معیار پر اگر آپ کی ادائیگی صحیح ہو گئی تو آپ کمال کے ہیں، اور اگر آپ کی ادائیگی استاذ کے معیار پر نہیں ہے تو آپ کتنے ہی لمبے سانس کے زور سے پڑھتے ہیں، آپ فنکار نہیں کہلائیں گے، اور آپ درسگاہ میں بیٹھ کر مدرس بننے کے لائق نہیں بنیں۔ ایک بات عرض کرو اسی سلسلے میں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے لحن، ایک ہے نغم۔ فائدے میں تو سب نے پڑھی ہو، اس میں آخری فصل الحان اور انغام کے بیان۔ الحان انغام بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب ہو جائے گا۔ الحان لحن کی جمع ہے، انغام نغم کی جمع ہے، دونوں کے معنی خوبصورت، اچھی آواز سے پڑھو۔ معنی میں اشتراک ہے لیکن استعمال کے اعتبار سے فرق ہے۔ لحن کا استعمال قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، کمال تجوید کے ساتھ پڑھ کر اچھی آواز سے پڑھنا۔ تو مقصد کیا ہے؟ پہلے قرآن کے الفاظ اور حروف کو سمجھنا، ان کی تجوید، اور دوسرا مقصد ہے آواز کا اچھا ہونا۔ تو آواز کا اچھا ہونا دوسرے درجے پر، اور تجوید اور حروف پہلے درجے پر۔ اور نغم کا استعمال گانے کی چیزوں پر ہوتا ہے، نغم میں آواز کا حسن صوت پہلے درجے پر، اور حسن حروف، تصریح حروف دوسرے نمبر۔ لحن میں فن کی رعایت اور نغم میں حسن صوت کی رعایت۔
لحن میں آپ حروف شدیدہ کو سختی پڑھیں گے، حروف رخوا کو نرم پڑھیں گے، جہاں آواز جاری کرنی ہے وہاں آواز جاری کریں گے، جہاں آواز میں بلندی ہے وہیں بلندی کریں گے۔ لیکن نغم میں آواز جس طرح اچھی ہو، حروف شدیدہ کو اگر نرم کر کے پڑھیں گے آواز اچھی کر رہے تھے جب بھی ٹھیک، کمزور حروف کو بڑی مضبوطی سے ادا کر رہے ہیں لیکن آواز اچھی ہو رہی ہے جب بھی ٹھیک۔ تو نغم کا استعمال الگ ہے اور لحن کا استعمال الگ ہے۔ لحن میں تجوید کے مکمل فن کی رعایت کی جائے گی اور نغم میں تجوید کی رعایت نہیں کی جائے گی، بلکہ اب آپ اسے نظم پڑھ لیں تو نظم میں آپ لفظ محمد کا ہاں بڑا گاڑا کر کے نکالیں، اردو میں زیادہ بڑھیا نہیں مانا جاتا۔ شیطان کے پاس کو اتنا موٹا نکالیں کہ تمام منہ پر جائے۔ ایک صاحب نظم پڑھ رہے تھے، ہمیں شیطان کے راستے سے بچا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، قرآن میں اس میں تجوید کا استعمال کرو، اس کو نظم میں کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اس کی حیثیت بگڑ جائے گی۔ تو نغم کا استعمال اور کبھی کبھی دونوں میں تعارض ہو جائے، دونوں ایک ساتھ اکٹھا جمع ہو جائیں گے، ایک کی رعایت کریں گے تو دوسرے کا دامن چھوٹ جائے۔ مثلا آپ نے مد اصلی پر وقف کیا، سویہ، خفیہ، آپ کا فن یہ چاہتا ہے کہ مد اصلی پر وقف ایک الف سے کریں اور نغم یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے ذرا کھینچیں۔ نغم کا تقاضا ہے کہ آواز کو ذرا کھینچیں، مدہ کو بڑھا دیں، اور فن یہ چاہتا ہے کہ آواز لہجہ بنے یا نہ بنے ایک الف کی حد سے آگے نہ بڑھے۔ اگر آپ نے فن کی رعایت کی تو آپ مدرس بنے گے، اور نغم کی رعایت کی تو اسٹیج کے قاری بنا۔ بمبئی میں ایک اجلاس میں تھا، میں ایک صاحب مد اصلی کو مد عارض سمجھ کے تین تین چار الف کر رہے تھے، تو ایک صاحب نے میری طرف دیکھا، اس سے تائید یا تردید کے لیے میں نے مذاق میں کہا کہ بمبئی بڑا شہر ہے، یہاں بہت بڑا سمندر ہے، ہمارے دیوبند میں چھوٹا شہر ہے، مد اصلی انگلیوں سے ناپا جاتا ہے اور یہاں کا مد اصلی 5 بلیوں سے ناپا جاتا ہے، اس لیے یہ پکڑ لے تو وجہ سے پڑھ لیں۔ اور نغم کی رعایت چاہتی ہے کہ آواز کو کھینچ دیں آپ، اور فن چاہتا ہے کہ رک جائیے۔ یا مشدد و مشدد کو ادا کر رہے ہیں، 1.5 حرف سے زیادہ دیر نہیں ہوگا۔ فن چاہتا ہے ذرا اور ٹھہر جاؤ، نغم چاہتا ہے ذرا اور ٹھہر جاؤ تاکہ لہجہ خوبصورت بن جائے، لیکن فن چاہتا ہے کہ نہیں، جو مقدار کتابوں میں لکھی ہے استادوں نے بتائی اس سے آگے نہ بڑھے۔ کمال یہ ہے کہ آپ نغم کی رعایت کرتے ہوئے، فن کے مکمل کمال کی رعایت کرتے ہوئے نغم کو کس طرح ایک ساتھ جوڑ سکتے ہیں، یہ آپ کی مشق فیصلہ کرے۔ اور دیکھو یہ ادائیگی اور نغم دونوں چیزیں ہمارے مشق کرانے والے استادوں سے ملتی۔ دوسری بات، یہ استاد آپ کے دیندار بھی ہیں، شریعت کے پابند ہیں، یہ علم روحانی ہے، بالکل دین ہے یہ تو، اور روحانی علوم روحانی شخصیات سے آپ حاصل کریں گے تو علم کے ساتھ فن بھی منتقل ہوگا، نور بھی منتقل ہوگا۔ اور اگر دوسرے حضرات کے ایسے ویسے لوگوں کی اتباع کریں گے تو آپ کو گانا تو آ جائے گا لیکن فن نہیں آئے گا اور اس کی نورانیت سے آپ محروم رہیں گے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، مشہور شعر، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یبقى لعاصی۔ یہ اللہ کا علم، یہ دین کا علم اور قرآن کا علم، یہ تو اللہ کا نور ہے، یہ گناہگاروں کو نہیں ملتا اور گناہگاروں سے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ تو آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ آپ فن کے بھی ماہر اور دیندار بھی ہیں۔ بالکل اسی طرح
پہلے زمانے میں بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے، اور یہاں بھی پلاتے ہیں، بہت سی عورتیں پلانا نہیں چاہتی، یہ بیماریاں ہوتی ہیں تو دوسری عورتوں سے دودھ پلاتے ہیں۔ اگر دودھ پلانے والی عورت دیندار ہے تو بچے کو اس کی دودھ سے نشو و نما بھی حاصل ہوگی، اور اس کی روحانیت اور اس کی دینداری بھی اس دودھ کے ذریعے سے بچے میں منتقل ہوگی۔ اور اگر ایک فاحشہ اور فاجرہ عورت دودھ پلا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بچہ جسمانی اعتبار سے تندرست ہو جائے، لیکن اس کے عالی اخلاق اس کے اندر نہیں آئیں گے، بلکہ اس کی بد کرداریاں اور اس کے ذہن کی خرابیاں اس بچے کے اندر دودھ کے ذریعے سے منتقل ہوں گی۔ ہمارے اساتذہ جنہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، ان کے اساتذہ سے پڑھا، یہ ایک ایسی کڑی ہے، ان کے چہرے پر آپ نورانی داڑھی دیکھیں، ان کے لباس شریعت کے مطابق ہوں گے، ان کا کھانا پینا چلنا اوڑھنا ملاقات کرنا شریعت کے مطابق ہوگا، وہ قرآن کی تلاوت کے پابند ہوں گے، وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، اور وہ کرتا اور پاجامہ حضور کا لباس پہننے والے ہوں گے، انگریزوں کے لباس کے غلام نہیں ہوں گے۔ مدرسے کی چہار دیواری میں آپ کے اساتذہ آپ کے فن کے امام ہیں، آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں، آپ ان سے عقد فیض کریں، آپ کو یہاں فن بھی ملے گا، نقل بھی ملے گا، لہجہ بھی ملے گا۔ آپ کی محنت کی ضرورت ہے۔ دیکھیے استاد تو سب کے ساتھ یکساں محنت کرتا ہے، لیکن طالب علم کتنا عمل کرتا ہے یہ اس کی صلاحیت اور محنتوں کی بات ہے۔ ہم دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں تو 27-28 سال ہو گئے، اس سے پہلے بھی 2 سال پڑھایا تو 30-31 سال کا وقت پڑھاتے ہوئے ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ ہم جیسا الٹا سیدھا پڑھتے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں آپ سے لہجے معلوم نہیں کون سے ہیں۔ آپ لوگ آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، بچے نہیں جانتے ہیں، لیکن ہم تو ایسے ہی پڑھتے ہیں، اردو میں جیسا آپ کو سنا دیا، طبیعت اچھی ہوتی تو اور دیر تک پڑھ لیتے تھے، کم پڑھ لیا اور وقت بھی کم ہے۔ تو بچے ہر سال اسی لہجے کو 8-10 جہاز کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں بات بہت اچھی، ہم سے بھی اچھا پڑھ لیتے ہیں، جو ان کی عمر میں ابھی کم عمر ہے، قوت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، اس سے بھی اچھا اس لہجے کو پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سے بالکل نہیں پڑھ پاتے۔ استاد محنت کر رہا ہے، اب آپ کو کتنا متوجہ ہو کر استاد سے لینا ہے۔ نل تو کھلا ہوا ہے پانی کا، اگر آپ نے برتن لگا کر اس کو لے لیا تو آپ نے لے لیا، اور اگر برتن نہیں لگایا نل کھلا ہوا ہے تو پانی تو ضائع ہو جائے گا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ استاد کا خیر جاری ہے، آپ اپنے ذہن کے اور دماغ کے برتنوں کو اس کے سامنے پیش کر دیجئے اور کوشش کیجیے، محنت کیجیے۔ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر الليالي، محنت اور جدوجہد سے ہر فن حاصل ہوتا ہے، ہر بلندی، روحانی بلندی بھی حاصل ہوتی ہے محنت سے، اور علمی بلندی بھی حاصل ہوتی ہے محنت سے۔ رات کے ابتدائی حصے میں محنت کرو تو آپ کو علمی بلندیاں ملیں گی اور علمی مقام ملے گا، اور رات کے آخری حصے میں محنت کرو تو روحانیہ بلندی ملیں گی، اور دن میں مشق کرو تو تجوید و قرات کے فن کی بلندیاں مل جائیں گی۔ اس کا مطلب نہیں کہ رات کو مشق نہ کرو یا دن میں نماز نہ پڑھو، محنت کرو اور اپنے اساتذہ کو سمجھو۔ آج کل یہ زمانہ ایسا ہے کہ آج کل فن نیچے چلا گیا، نمک اوپر چلا گیا۔ تاریخ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے کھینچ دیا اس نمک کو پورا کیا تو لوگ واہ واہ کریں گے، اور اگر یہی رک گیا تو نمک پورا نہیں ہوگا، چاہے فن مکمل ہو جائے تو لوگوں کو پسند نہیں آئے گا۔ لوگوں کی پسند کو چھوڑو، پہاڑ میں ڈالو، ان کو کیا سلیقہ ہے، کیا سمجھیں گے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھو، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ یہ کہہ رہے کہ پڑھو، کیسا پڑھتے ہو میں سن رہا ہوں، تو اللہ کو سنانے کا جو استحضار ہو وہ دل میں رکھو۔ اللہ کو سنانے کے ساتھ، راضی کرنے کے ساتھ ایمان والے بھی خوش ہو جائیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ مجمع خوش ہو جائے، جاہل لوگ ہی خوش ہو جائیں، واہ واہ ہو جائے اور فن بگڑ جائے، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو میں برکت نہیں دیں گے، آپ کا فن سلامت رہنا چاہیے، آپ کی ادائی مکمل رہنی چاہیے، آواز بگڑے یا نہ بگڑے، نغم صحیح ہو یا نہ صحیح ہو، ہمارے اکابر نے سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے میرے بچوں مشق کرو، مشق میں محنت کرو اور ترتیل پر بہت محنت کرو۔ میں آج سے 25-26 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا، مودب صاحب نہیں تھے، میرے استاد قاری احمد اللہ صاحب نے مجھ کو کچھ مدرسے دیکھنے کے لیے بھیجا تھا،
تمہیں یہاں بھی آیا تھا. اب بہت پرانی بات ہے, اس سے پہلے بھی 3-4 دفعہ آ چکا ہوں, لیکن یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت گجرات میں ترتیل پڑھنے کا ماحول نہیں تھا. یہاں تک کہ ٹاویل کپڑے تو تھا ہی, ٹاویل میں بھی نہیں تھا, دھناریہ میں بھی نہیں تھا, اور کسی مدرسوں میں نہیں تھا. تدبیر بچے یہاں کے اس وقت بھی اچھا پڑھتے. تصحیح کے حد تک ان چند جگہوں میں بہت اچھی محنت ہو رہی ہے جو قابل ستائش اور قابل تعریف. تو ترتیل کا ماحول اتنا اچھا نہیں تھا. لوگ سب بچے سمجھتے ترتیل پڑھنا بہت مشکل ہے, لیکن آج اللہ کا فضل فضا بدلی. آپ حضرات ترتیل سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پاس آوازیں بھی ہیں اور سانس بھی ہے اور ادائیگی بھی ہے. آپ محنتوں کو بڑھائیے. اب ماشاءاللہ فضا بدل رہی ہے اور بہت سی جگہوں میں گجرات کے بہت اچھے اچھے قربا پیدا ہو رہے ہیں. اور اصل میں محنت کی جاتی ہے تو اس کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں. اس زمانے میں توجہ اتنی نہیں تھی, آج توجہ ہے. تو آپ حضرات توجہ فرمائیں اور اس پر توجہ رکھیں کہ استاذ کا لہجہ, اور استاذوں سے بھی میری گزارش ہے کہ خود مشق کرانے کی کوشش کریں. یہ بچوں کو ہے یہ مصری آ گیا, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا, بس سنو آگے. مشق اور فن کا مزاج بگڑے. اب ایک ساتھ پڑھ رہے تھے ایک جگہ, یہ گجرات میں باہر کے آنے والے, انا اعطیناک الکوثر. الکوثر آپ سننے میں کے پاس یہ کون سا فن ہے؟ یہی نظم کو ترجیح دی. مربلین نے نظم کو ترجیح دی اور ادائیگی کو بگاڑ دیا. اور پڑھے لکھے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. زیادہ قابل مذمت وہ لوگ ہیں جو اس طرح غلط ادائیگی پر داد دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر وہ عالم اور پڑھے لکھے ہیں تو اور زیادہ افسوسناک بات. کم از کم علماء کو اور اساتذہ فن کو تو ایسے وقت پر خاموش ہو جانا چاہیے, انجماد کا ماحول ہو, تاکہ کوئی پیغام جائے کہ ہم نے یہ نظم کا استعمال غلط کیا. نظم آپ گبئی کتنے ہیں, ایک ایک بحر میں کتنے کتنے راگ پیدا کرتے ہیں اور طرح طرح کی شکلیں پیدا کر دیتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا کلام ہے, ایک لفظ کو 25 دفعہ پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ادھر منہ کر کے پڑھ دیا, ادھر منہ کر کے پڑھ دیا, ادھر پڑھ دیا. تلاوت کا تسلسل اور خشوع اور خضوع اس سے غائب ہو جائے. یہ اللہ کا کلام, یہ گانا تو نہیں ہو رہا. اسی طرح بہت سی جگہ دیکھا ای کو زبردست استعمال, مائک منہ کے اندر رکھ لیا, بجائے منہ کے سامنے رکھنے کے, منہ پہ شور مچا رہے ہیں. اور قبل میں بارات کا پروگرام ہو رہا تھا, مائک زیادہ ہو گئے تو قاری احمد اللہ صاحب نے ڈانٹا, یہ گانا سنا جا رہا ہے, یہ قرآن سنا جا رہا ہے. قرآن کے حروف دب جائیں, اتنی ہی ہو جائے تو سننے کا ثواب کیا ملے گا؟ کان میں حروف پہنچے نہیں. یہ بھی نظم کو ترجیح دینے کی قبیل سے ہے. قرآن کی آواز دیکھو, قرآن پڑھنا اور گانا, نعت پڑھنا اور گانا. نعت پڑھی جاتی ہے, قوالی گائی جاتی ہے. اب نعتیں بھی ایسی ہو گئی کہ گانے میں آ گئی. اور قرآن کو بھی ایسا کر دیا کہ اتنی تیز اور بلند اور خطرناک آواز ہو کہ قرآن کے حروف دب جائیں. غلط بات. اللہ کے کلام کو صحیح پڑھو جیسا آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کا استحضار کر کے پڑھو, یہ قرآن مؤثر ہوگا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ترتیل کے 3 فائدے ہیں. ترتیل سے پڑھنے کے 3 فائدے ہیں. قرآن کی عظمت اور وقار, قلوب پر مؤثر ہونا, تدبر اور تفکر. جب آپ استحضار خداوندی کے ساتھ بالکل یہ سمجھ کر کہ میرا اللہ سن رہا ہے, تو آپ کی نقل و حرکت بھی بدل جائیں گی, وہ نہیں ہوتی جو گویوں کی ہوتی ہے. اور آپ پڑھیں گے اور قلوب پر اثر ہوگا, چاہے لوگ واہ واہ نہ کریں, لیکن آپ کے قرآن کی تاثیر اور اس کی حلاوت گھروں تک جاتے ہوئے محسوس کریں گے. اور دیر تک تذکرہ کریں گے, صاحب فلاں بچے نے بہت اچھا پڑھا تھا, فلاں قاری نے بہت اچھا پڑھا تھا. تو میرے بچوں عزیزوں, ان حضرات کو ان چیزوں پر محنت کرو, توجہ کرو, اور ماشاءاللہ آپ ادائیگی کے اعتبار سے بہت کامیاب ہیں. تدبیر بھی بہت اچھی پڑھی ہے اور ترتیب بھی ماشاءاللہ کئی بچوں نے بہت اچھی پڑھی ہے. لیکن ترتیب پر اور محنت کرو تاکہ آپ 101 نمبر والے ہو جاؤ. ابھی ترتیب میں آپ کے 100 نمبر نہیں ہے میرے حساب سے, تھوڑے سے 1-2 نمبر کم ہے. لیکن لہجہ یعنی ترتیب میں بھی لہجے, ادائیگی میں آپ کے پورے نمبر, ادائیگی میں آپ کے پورے نمبر ہیں. لیکن آپ ترتیباً لہجے کے ساتھ مشق کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں فن کی رعایت کرو.
حروف کم زیادہ نہ ہو، نغم کا استعمال زیادہ نہ ہو، اور فن کے حدود میں رہے تو محنت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں میں ترقی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور آپ کو امت کے سامنے جہاں اچھے عالم ہوں، اچھے قاری بھی ہوں، اور اچھے آپ مجوید بھی ہوں، اور پھر قرآن پاک کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، اس مدرسے کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، حضرت محترم صاحب، حضرات اساتذہ اور تمام ملازمین اور جتنے اس کے خدام ہیں، معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رضا کے کاموں کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باتیں بہت ساری ذہن میں تھی مگر اب کچھ یاد نہیں آئی، اس لیے جو بھی کچھ عرض کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔